عمران خان نے کہا ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں بیرونی سازش ثابت ہو گئی۔ پی ٹی آئی حکومت کو ہٹانے کی سازش لندن میں تیار ہوئی۔ نواز شریف، شہباز شریف اور آصف زرداری بھی شریک تھے۔ سپریم کورٹ معاملے کی اوپن سماعت کرے۔ پریس کانفرنس میں عمران خان نے چیف الیکشن کمشنر سے استعفے کا بھی مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ عوام کا سونامی اسلام آباد آئے گا، کارکن حقیقی آزادی مارچ کی تیاریاں کریں۔ نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ نے کنفرم کیا کہ وہ مراسلہ جینوئن تھا۔ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے آفیشل نے جس تکبر کی زبان استعمال کرتے ہوئے اس نے دھمکی دی کہ عمران خان کو اگر آپ نہیں ہٹائیں گے تو پاکستان کے لیے آئسولیشن ہوگی، عمران خان کو آئسولیٹ کریں گے۔ کو پتہ تھا کس نے آنا ہے، یہاں سے سازش کا پتہ چلتا ہے۔ اس کے بعد ہم تماشا دیکھتے ہیں کہ ہمارے ایلائز بھی ایک دم بولنا شروع کر دیتے ہیں، اور جو ہمارے ایم این ایز ہیں ان کو بھی یاد آ جاتا ہے ایک دم کہ جناب حکومت حالات اچھے نہیں ہیں۔ مجھے اتنا بھی پتا تھا کہ لنڈن میں بیٹھ کے اس نے پوری سازشیں کی بیرون ملک کے ساتھ، اور یہاں جو چھوٹا بھائی تھا وہ پوری طرح ملوث تھا اور زرداری پورا ملا ہوا تھا، کیونکہ وہ سازش باہر کی کبھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتی جب تک آپ کو اندر میر جعفر اور میر صادق نہ ملے۔ پارلیمنٹ کی نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ بلائی تو انہوں نے بوائیکاٹ کر دیا، کیونکہ شہباز شریف کو پتا تھا کہ مراسلہ جینوئن ہے، کیونکہ یہ تو بڑی دیر سے ان سے ملاقاتیں کر رہے تھے۔ میں نے یہ کہیں سنا ہے کہ جی اس طرح کے تو اور بھی مراسلے آتے رہتے ہیں، جو بھی یہ کہہ رہا ہے اس سے زیادہ جھوٹا اور بے شرم آدمی نہیں ہے۔ اس لیے میں اب چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے اندر اوپن ہیئرنگ ہو اس کے اوپر۔ ہم کوئی کیمرہ ہیئرنگ نہیں مانگتے، ہم اوپن ہیئرنگ مانگتے ہیں۔ آج اگر اپنی ساورنٹی کے لیے ہمارے ادارے نہیں کھڑے ہوں گے، ہمارا سپریم کورٹ نہیں سٹینڈ لے گا، اس کے اوپر صحیح معنی میں انویسٹیگیشن نہیں کرے گا، کوئی ہمارا پرائم منسٹر یہ نہیں ہوگا کہ اپنے ملک کی مفادات کے لیے بیرونی جب دباؤ آئے گا وہ ہاتھ کھڑے کر دے گا۔ جنرل مشرف نے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے جب باہر سے دھمکی ملی تھی کہ ہماری جنگ میں شامل ہو۔ میں حیران ہوں کہ ہمارا نہ سپریم کورٹ کے اندر یہ وہ ارجنسی ہے، نہ وہ الیکشن کمیشن کے اندر ہے، اور الیکشن کمیشن کا تو میں یہ واضح کر دوں آج کہ الیکشن کمیشنر کو ریزائن کرنا چاہیے۔ جب ایک پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ الیکشن کمشنر جانبدار قسم کا آدمی ہے جس کے اوپر ہمیں کوئی اعتماد ہی نہیں ہے، سارے فیصلے ہی ہمارے خلاف کرتا ہے، جب اس کے اوپر ہمیں اعتماد ہی نہیں ہے تو اس کو ریزائن کر دینا چاہیے، کیونکہ یہ امپائر بن ہی نہیں سکتا۔ میں نے اپنی ساری تنظیموں کو آج انسٹرکشنز دے دی ہیں، سب تیاری کریں اسلام آباد کی حقیقی آزادی کی مارچ کے اوپر۔ یہ میں ڈیٹ دوں گا ان کو، لیکن میں تیاری ابھی سے کروا رہا ہوں، اور انشاءاللہ یہ اتنا بڑا یہ عوام کا سمندر آئے گا اسلام آباد کی طرف۔ مریم اورنگزیب نے عمران خان سے سوال کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر سازش ہوئی تھی تو اسپیکر نے عدم اعتماد کی تحریک کیوں آنے دی، ووٹنگ کی اجازت کیوں دی گئی، آپ نے 27 مارچ تک ٹیلی گرام کا کیا کیا؟ دھمکی دینے والے ملک کے انڈر سیکرٹری کو پاکستان میں کیوں بلایا؟ عمران خان مسلسل جھوٹ بول رہے ہیں، عوام کو ترقی دی ہوتی تو آج دھرنے کی کال نہ دیتے۔ تو آپ نے کیوں اجازت دی اسپیکر کو کہ وہ تحریک عدم اعتماد پارلیمان میں جمع کرانے کا موشن جو ہے اس کو اپروو کرے؟ اس کے بعد اس کے اوپر ووٹنگ کی اجازت دی گئی۔ 8 مارچ کو ٹیلی گرام آتا ہے پاکستان، اس کے بعد 27 مارچ کو تمہیں یاد آتا ہے کہ تمہیں دھمکی دی جا رہی ہے اور پاکستان کے خلاف سازش ہو رہی ہے اور تمہاری حکومت کے خلاف سازش ہو رہی ہے۔ جو شخص آپ کو دھمکی دے رہا تھا، جو آپ کے مطابق سازش کر رہا تھا، 16 مارچ کو آپ نے یو ایس کی ایمبیسی میں اس شخص کو کی نوٹ اسپیکر بلایا۔ آپ کے جو فورن منسٹر ہیں انہوں نے 21 مارچ کو جو انڈر سیکرٹری ہیں ان کو پاکستان آنے کی دعوت دی۔ جو تمہاری دھمکی میں نہ آئے، جو تمہاری غنڈہ گردی میں نہ آئے، اس کو کہتے ہو استعفیٰ دو۔ آپ مسترد ہو چکے ہیں، اور اس طرح کی جو دھمکی ہیں، وہ یہ جو سازشوں والی باتیں، یہ پاکستان کی عوام کو بے وقوف بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جبکہ مریم نواز نے کہا ہے کہ عمران خان فساد پھیلانے کی تیاری کر رہے ہیں، ریاست کو اس فتنے سے نمٹنا ہوگا۔ مریم نواز کا ٹویٹر پیغام میں کہنا تھا کہ ملک کو ہر سطح پر نقصان پہنچایا گیا۔ عمران خان نے جس طرح ڈھٹائی سے آئین شکنی کی اور عدلیہ کے احکامات اور قانون کا مذاق بنایا، اب اسی طرح وہ فساد پھیلانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ ریاست کو اس سے ایک فتنے کی طرح نمٹنا ہوگا۔ عمران خان نے خطرناک کھیل کھیلا، یہ شخص اپنی کرسی کی خاطر کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ سابق وزیر اعظم کسی بھی رحم یا رعایت کے مستحق نہیں۔
امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر اسد مجید خان نے اپنے اصل ٹویٹر اکاؤنٹ سے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ باقی تمام سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس جعلی ہیں۔ لیٹر گیٹ اسکینڈل کے حوالے سے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر جعلی مواد کی بھرمار ہے۔ اس وجہ سے امریکہ میں پاکستان کے سابق سفیر اسد مجید خان کو بھی ٹویٹ کر کے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کا بتانا پڑا۔ انہوں نے کہا کہ یہ ٹویٹ کرنا اہم ہے کہ میرا ایک ہی ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، کسی دوسرے اکاؤنٹ سے کیے گئے ٹویٹس جعلی ہیں۔ وزیراعظم شہباز شریف نے خضدار کچلا قومی شاہراہ کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ ماضی میں بلوچستان کو نظر انداز کیا گیا، غلطیوں سے سیکھ کر آگے بڑھنا ہوگا۔ دہشت گردی نے پھر سر اٹھا لیا، قومی یکجہتی سے امن کے دشمنوں کو شکست دیں گے۔ کوئٹہ میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے مزید کہا کہ لاپتہ افراد کا مسئلہ قانون کے مطابق حل کرائیں گے۔ اس صوبے کو اللہ تعالیٰ نے قدرتی دولت سے مالا مال کیا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ مختلف وجوہات کی بنا پر یہ صوبہ ترقی کے دور میں بہت پیچھے رہ گیا۔ ماضی سے سبق حاصل کر کے ہم آئندہ اتحاد اور اتفاق کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے۔ وہ مسنگ پرسنز کی بات کرتے ہیں تو میں اپنے بلوچ بھائیوں اور پشتون بھائیوں کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم اس کے لیے آپ کے ساتھ پوری طرح کوشاں ہوں گے اور انصاف کی بنیاد پر اس مسئلے کو حل کرانے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ حالیہ مہینوں میں پھر دہشت گردی نے سر اٹھایا ہے، ہماری یکجہتی اور اتفاق کے ساتھ ہم دوبارہ اس کو شکست فاش دیں گے۔ نو منتخب وزیر اعلیٰ پنجاب سے حلف کون لے گا، اب تک فیصلہ نہ ہو سکا۔ گورنر ہاؤس میں دوسری بار حلف برداری کی تقریب کی تیاریاں بیکار گئیں۔ ایوان صدر کا کہنا ہے کہ سمری ایوان موصول ہو گئی، اب تک فیصلہ نہیں کیا گیا، عارف الوی آئین اور قانون کے مطابق ہی فیصلہ کریں گے۔ لاہور سے یہ رپورٹ دیکھیے۔ نو منتخب وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کی حلف برداری کا معاملہ۔ ایوان صدر کو عدالتی حکم موصول وصولی کی دستاویز سامنے آ گئی۔ ایوان صدر نے تحریری طور پر لاہور ہائی کورٹ کے عدالتی حکم کی وصولی کا وزیر اعظم آفس کو آگاہ کر دیا۔ ایوان صدر کے مراسلے کے بعد وزیر اعظم ہاؤس نے حلف کے لیے چیئرمین سینٹ کو نامزد کر دیا۔ ایوان صدر نے وزیر اعظم ہاؤس کی سمری موصول ہونے کی تصدیق کر دی۔ ایوان صدر کے مطابق صدر مملکت عارف الوی نے اب تک سمری پر کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ وزیر اعظم ہاؤس سے موصول سمری کا جائزہ لیا جا رہا ہے، عارف الوی آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ سمری ایوان صدر موصول ہونے کی اطلاعات کے بعد گورنر ہاؤس میں حمزہ شہباز کے حلف کے لیے ہنگامی بنیادوں پر تیاریاں بھی کر لی گئیں۔ مہمانوں کو شام 4 بجے حلف کی اطلاع کر دی گئی۔ بعد میں ایوان صدر کے بدلتے تیور کے باعث حلف کی تقریب بعد از افطار کر دی گئی۔ افطاری کے بعد بھی حلف نہ ہونے کے باعث تقریب دوسری بار ملتوی کرنا پڑ گئی۔ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کو لانے کے لیے حکومت پنجاب کا طیارہ بھی اسلام آباد روانہ کیا گیا۔ ایوان صدر کے اعلامیے کے باعث حلف کی تیاریاں دھری کی دھری رہ گئیں، جس میں سمری کی منظوری کی کوئی حتمی تاریخ نہیں دی گئی۔ گورنر پنجاب عمر سرفراز چیمہ کی طبیعت سحری کے وقت ناساز ہو گئی۔ پہلے انہیں گھر پر طبی امداد فراہم کی گئی، پھر سروسز ہسپتال داخل کروا دیا گیا۔ گورنر کی علالت کے باعث تاثر پیدا ہوا کہ صدر مملکت اب کسی اور شخصیت کو حلف کے لیے نامزد کریں گے، لیکن صدر مملکت کی طرف سے وزیر اعظم ہاؤس کی سمری پر غور جاری رکھنے کے اعلان نے حلف کے بارے غیر یقینی صورتحال پیدا کر دی۔ رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ اگر صدر عارف الوی کو عہدے کا خیال نہیں ہے تو وہ استعفیٰ دے دیں۔ ملک آئین کے مطابق چلنا ہے، عمران نیازی کے حکم پر نہیں چلنا۔ صدر مملکت کا عہدہ آئینی منصب ہے، سیاسی نہیں۔ آئین پر عمل کا وقت آتے ہی صدر، گورنر اور پوری پی ٹی آئی بیمار ہو جاتی ہے، یہ کہا گیا وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ کی جانب سے۔ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب احمد اویس کو کام سے روک دیا گیا ہے۔ محکمہ قانون اور پارلیمانی امور نے مراسلہ جاری کر دیا۔ مراسلے کے مطابق احمد اویس کسی عدالت میں پنجاب حکومت کی نمائندگی نہیں کر سکیں گے۔ گورنر کی ریٹ پٹیشن میں ایڈوکیٹ جنرل نے انتظامی امور کی خلاف ورزی کی۔ متن میں کہا گیا کہ اے جی پنجاب کی ذمہ داری صوبائی حکومت کی نمائندگی کرنا ہے۔ محکمہ قانون پنجاب نے کہا کہ صوبائی حکومت کے فعال نہ ہونے سے پیچیدگیاں بڑھ رہی ہیں، درخواست ہے کہ ایسے کیسز میں آپ پیش نہ ہوں۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتاتے ہیں کہ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی سے ملک ممتاز حیدر خان کی قیادت میں چکبال کے سیاسی عمائدین نے ملاقات کی۔ چودھری پرویز الہی کا کہنا تھا عوام عمران خان کے ساتھ ہے، کامیاب جلسوں سے مخالفین کی بوکھلاہٹ واضح ہے۔ ہم نے ہمیشہ عوامی حقوق کی جنگ لڑی، ماضی میں بھی کام کیا، آئندہ بھی عوامی خدمت میں ہی آگے بڑھیں گے۔ ملک ممتاز حیدر کا کہنا تھا کہ چودھری پرویز الہی کے تحریک انصاف کا ساتھ دینے کے فیصلے کو عوام میں بڑی پذیرائی حاصل ہوئی ہے، چودھری برادران کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔
اب بلیٹن میں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتاتے ہیں کہ افغانستان سے پاکستانی سیکیورٹی فورسز پر دہشت گردوں کی فائرنگ کے تبادلے میں حوالدار تیمور، نائک شعیب، سپاہی ثاقب نواز شہید۔ سیکیورٹی فورسز کا بھرپور جواب، دہشت گردوں کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ پاک فوج مادر وطن کے دفاع کے لیے پرعزم۔